آج 5 اگست ہے. آپ کو پتہ ہے ہر سوسائٹی میں ہر جہاں کوئی حادثہ کسی دن ہوا ہوتا ہے وہ اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے. اگر کوئی خوشی ہوئی ہوتی ہے تو خوشی کے طور پہ اسے منایا جا رہا ہے, اور اگر کوئی اموات ہوئی ہوتی ہیں یا کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے لیے 5 اگست 2019 ایک کالا دن تھا. ہم آج بھی مانتے ہیں وہ کالا دن تھا. کیوں؟ دن کے اجالے میں ہماری ریاست جو 200 سالہ پرانی ریاست تھی اس کو ختم کیا گیا, ہماری شناخت کو ختم کیا گیا. اس لیے میں نے سمجھا کہ میں اپنے لوگوں میں آ کے بات کروں, لوگوں سے اپنا دل ہلکا کروں, اور میں نے لوگوں سے کھل کے بات کی. آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. مجھے نہیں لگتا ہے میں نے اپنے دل کے کسی گوشے میں کچھ بھی چھپایا جو مجھے درد تھا. کیوں؟ میں نے کہا مجھے 1 سال اور نکالنا ہے شاید اس درد کے ساتھ. آپ نے جی ایس ٹی کا بھی ذکر کیا, آپ نے باقی چیزوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے کھوکھلا کیا تھا اس قانون کو. ذرا میں نے میرے بھائی ایکچولی میں کسی پہ بلیم نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور میں آج 5 اگست 2023 کو ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت لوٹ لیا. اب بھول جائیں. میں آپ کو نہیں کہوں گا, آپ مجھ کو نہ کہیں. ہم سب یہ کوشش کریں کہ ان لوگوں کو آگے سکون دے دیں. آگے کے لیے ہم ان کو پھر کوئی ڈرامہ بازی نہ کہیں. جی ڈرامہ بازی, جو ڈرامہ بازی ہم آج بھی ڈرامہ بازی لوگوں کو کرتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں 370-35 لانے والے؟ سپریم کورٹ ہے دینے والا. یہ غلط بات ہے. کوئی کہے گا آپ کو کہ ہم لائیں گے, الطاف بخاری بولے گا بے ایمانی بولتا ہے. پھر جو بھی پارٹی, ہاں ٹھیک ہے آپ نے وکیل لگایا, اچھا کیا بھائی. جس نے وکیل لگائے وکیلوں نے اچھا کیا. ان وکیل اچھا کام کر رہے ہیں جس جماعت کے بھی ہوں. تو اس میں کیا ہم کون سی اپنی مرہونی محنت اپنی قوم کو رکھنا چاہتے ہیں؟ اسی قوم کو جس نے آپ کو 60 سال کے لیے اقتدار ایک خاندان کو دیا, دوسرے خاندان کو 18 سال کے لیے حکومت دے دی. آپ کو تو عمر بھر ان کے ہی مرہون محنت رہنا چاہیے. سر یہ ایسے سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ 70 سال کے بعد بھی آج کشمیری جو ہے انڈیا کے ناگرک نہیں کہلائے جا رہے ہیں. جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ قبائلوں کو ہم نے یہاں سے پیچھے دھکیل دیا, یعنی کہ آج بھی پروو کرنا پڑتا ہے کہ کشمیری از ناٹ انڈیا. دیکھو اگر اس سٹیٹمنٹ کو کیسے نہیں میں آپ کو بتاؤں, اگر ان لوگوں نے ہماری شناخت کو شکاور نہیں کیا ہوتا تو ان لوگوں کی وجہ سے ہماری شناخت شکاور ہوئی. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تب یہ پورے ہندوستانی ہوتے تھے, جب یہ اقتدار سے نکلتے تھے پھر ہندوستان برا ہو جاتا تھا. کوئی لیڈر جو کرتا ہے قوم وہی سیکھتی ہے. انہوں نے شکاور بنایا ہمیں, جو لیڈران یہاں تھے انہوں نے شکاور بنایا. آج جو ہم کوشش کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے آج بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا جب میں کہتا ہوں ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ. یہ سچ ہے. نہیں اچھا لگے کیا ہوگا؟ ووٹ نہیں دیں گے, گھر بیٹھیں گے, پھر کیا ہوگا؟ ہمارا زندگی اور موت تو یہی نہیں نا ہے کہ اقتدار ملے گا یا نہیں. ان کو بھی میں کہتا ہوں آپ کی زندگی اور موت یہی نہیں ہے, سچ بولو. آج اگر دیکھیں گے تو کئی ایک پولیٹیکل لیڈرز نے یہ بلیم کیا ہے کہ یہاں پر ڈیموکریسی خالی بی جے پی کے لیے ہے. انہوں نے یہاں پر سیلیبریشنز کی, لیکن باقی جو ادر لیڈرز ہیں ان کو ڈیٹین یا اریسٹ کیا گیا ہے. ہاؤ ڈو یو ٹیک دس اسٹیٹمنٹ سر؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں, بڑی وثوق سے بتاتا ہوں. ہم نے بھی میٹنگ کی, ٹھیک ہے, شاید جس کو کرنے کا من ہوتا ہے. آپ نے دیکھا دروازہ بند تھا جب تک میں آیا. کیوں؟ باہر شاید اجازت نہیں تھی میٹنگ کرنے کی, تو ہم نے آپ بھی یہ ہوئے ہوں گے, لیکن بات کرنی تھی نا, اپنے لوگوں سے بات کرنی تھی. یہ چھنا سوریم مناوا, سوریم کیا مناوا یا تریم کیا مناوا, ساری یہاں وہ دکھ کم ہو جائے. میں آ کے اپنے لوگوں کے ساتھ اس 5 اگست کا دکھ بانٹنے کے لیے آیا, اور میں نے بات دل کی وہی بات. تو جس کو کرنا ہے وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے. اس کے لیے تھوڑا ہی پھر کوئی ہے کہ نہیں جی ہمیں باہر نہیں جانے دیا. کرنا تھا, میں نے نہیں کیا. یہ آپ کو نہیں لگتا میں نے گھر میں کیا؟ 1.5 سالوں سے آپ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ریلیجیس لیڈرز کو ریلیز کرنے کی ضرورت. دیکھو میں تو تب تک کرتا رہوں گا جب تک وہ ریلیز ہوں گے. کیوں؟ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا ہوں. یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ہمارے مذہبی لیڈر رہا نہیں ہوں گے, جب تک ہمارے مذہبی لیڈروں کو دین کی خدمت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ نے جماعت اسلامی کا بھی ذکر کیا. ہاں میں نے بالکل کیا. ان پہ ایز پولیٹیکل پارٹی بین ہو سکتا ہے, لیکن قرآن پڑھانے پہ بین نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا اس ملک میں کسی نے قرآن پڑھانے پہ بین کیا, کسی نے دینیات پہ بین کیا. میں تو سب کے لیے, میں تو اہل حدیث کے لیے کہتا ہوں.
मैं तो मौलाना दाऊदी साहब के लिए कहता हूँ, मैं तो मौलाना वीरी साहब के, मौलाना मंजूर साहब के लिए कहता हूँ, मैं तो सबके लिए कहता हूँ। उनके बिना हम क्या हैं? चिराग के बिना रोशनी कहाँ आ सकती है? ये चिराग हैं हमारे। मौलाना फारूक साहब, मैं तो सबके लिए कहता हूँ। अब भाई मेरी बिसात इतनी है, मेरी इतनी बिसात नहीं है कि मैं रहा करूँ, लेकिन जिनकी बिसात जिस वक्त थी रहा करने की, उन लोगों ने उनको उस वक्त भी बांध रखा। आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि हमारी किस्मत अब इंडिया से जुड़ी है, पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखिए हमारी किस्मत 47 से हिंदुस्तान के साथ जुड़ी है। ठीक है, मुझे दिल में ये होगा कि अल्लाह उनको सलामत रखे, वो मैं तो दुआ करता हूँ, हमेशा ही करूँगा। वो तो इंसानियत के लिए हम दुआ करते हैं। हम जब देखते हैं बाढ़ आ गई युगांडा में, हम उस पर भी रोते हैं। ये तो इंसानी फितरत है। तो बाकी हमें क्या देगा पाकिस्तान? वो अपने लोगों का करे ना, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो कुछ मिलेगा दिल्ली से मिलेगा। और मैं वही लोगों को समझा रहा था और आप लोगों को भी समझाता हूँ कि देखिए सच यही है कि हमें खुद अपनी जंग लड़नी है, अपने हकूक़ की जंग खुद से लड़नी है। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि हमें पत्थर उठाने हैं या हमें डंडा उठाना है। हम प्यार से भी बात कर सकते हैं, और एक दिन नहीं सुनेंगे, दूसरे दिन नहीं सुनेंगे, तीसरे दिन नहीं सुनेंगे, सुनेंगे ज़रूर। प्यार से जो बात सुनाई जाएगी, की जाएगी, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत इससे जो हम ये करेंगे। और मैं मुबारकबाद ये देता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिन्होंने 2019 से आज तक अपना सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होने दिया। और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, अमन को चांस दे रहे हैं, दिल्ली की आंखें भी खुल गई जानी चाहिए। उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि ये लोगों के पासपोर्ट बंद करने से, लोगों को क्लियरेंस बंद करने से, लोगों को, बच्चों को जेलों में बंद करने से कुछ नहीं निकलना है। दे हैव टू डिसाइड वेदर दे वांट टू ओन अस और नॉट। इट कैन नॉट बी कि हम कहें हिंदुस्तान हिंदुस्तान और वो हमें कहें ये हमारे हैं ही नहीं। ऐसा बहुत देर तक नहीं चलेगा। दे विल हैव टू ओन अस एंड बी क्लियर ऑन इट कि हम उतने ही हुकूक वाले हिंदुस्तानी शहर हैं जितना कोई और है।